ریحان، تم جانتے ہو کہ جب تک تم علیزے سے شادی نہیں کرو گے تمہارے باپ کی پراپرٹی تمہارے نام نہیں ہوگی۔ شاہانہ بیگم نے کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کے پیچھے سے اپنے بیٹے کے تیکھے نقوش کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، تو ریحان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹک دی، جس کی آواز پوری اسٹڈی روم میں گونج اٹھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، ممی یہ کیا مذاق ہے؟ آخر پاپا کو مرتے وقت یہی ایک لڑکی ملی تھی، میں اسے شادی نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ پلیز کچھ اور سوچیں، میں اس عام سی اور غریب لڑکی کو اپنی زندگی میں ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم سے کم میرے لائف سٹائل اور میرے اسٹیٹس کا تو خیال رکھتے۔ میں اپنے دوستوں اور کمیونٹی میں اس لڑکی کو کس طرح سے انٹروڈیوس کرواؤں گا؟ شاہانہ بیگم نے ریحان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے سکون سے بولی کہ دیکھو ریحان، یہ تمہارے پاپا کے آخری الفاظ تھے۔ وہ علیزے کے باپ کے بہت احسان مند تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں ان کے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور صرف 1 سال کی تو بات ہے۔ اس کے بعد اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ اس وقت اس بزنس کو تمہاری بہت ضرورت ہے، اگر تم نے شادی نہ کی تو سارا پیسہ ٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ ریحان نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی پر ابھرتی رگوں کو دبانے کی کوشش کی اور بولا، ٹھیک ہے، اگر پاپا کی یہی ضد تھی تو میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اگر 1 سال کے بعد مجھے وہ پسند نہ آئی تو آپ مجھے اس رشتے کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ اس لڑکی کو بتا دیجیے گا کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے، کیونکہ میں یہ شادی کوئی اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، لیکن ابھی اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ شاہانہ بیگم وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئیں، جہاں علی سے ایک صوفے پر بیٹھی خاموشی سے ایک کتاب دیکھ رہی تھی۔ اس کے سادہ سے چہرے پر عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہانہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے پاس بیٹھ کر نہایت نرمی سے بولی، علیزے بیٹی، تم جانتی ہو تمہارے پاپا اور ریحان کے پاپا کے درمیان کتنی گہری دوستی تھی؟ تمہاری تعلیم سے لے کر تمہارے گھر کے سارے خرچے تک ریحان کے پاپا نے ہمیشہ اپنا فرض سمجھ کر پورے کیے، اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ تم اس گھر کی بہو بن کر آؤ، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی بن کر اس گھر میں رہو۔ علیزے نے اپنی نمالود نظروں سے اپنی ساس بننے والی خاتون کو دیکھا اور دبی آواز میں بولی، آنٹی، ریحان تو مجھے پسند نہیں کرتے اور اتنے بڑے بزنس مین ہیں، اور میں ایک معمولی سی لڑکی، وہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ شاہانہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اسے یقین دلایا، تم فکر نہ کرو بیٹا، وہ تھوڑا غصے کا تیز ضرور ہے، لیکن میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تو فکر کیسی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنے تایا کی آخری بات نہیں مانو گی؟ انہوں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا۔ علیزے کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنا سر جھکا دیا، جس کا مطلب خاموش ہاں تھی، لیکن اس کے دل میں وسوسوں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ طریقے سے اسی پرانے گھر میں منعقد کی گئی تھی جہاں علیزے پلی بڑی تھی۔ ریحان نے آج تک وہاں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، مگر مجبوری میں اسے وہاں آنا پڑا۔ جب دستخط کرنے کا وقت آیا تو ریحان کے چہرے پر حقارت کے تاثرات واضح تھے۔ اس نے قلم اٹھایا اور ایک جھٹکے سے پیپرز پر سائن کر دیے، جیسے وہ کوئی ڈیل فائنل کر رہا ہو۔ علیزے نے بھی روتی آنکھوں کے ساتھ دستخط کیے اور اس طرح وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد ریحان اسے اپنے ولا میں لے آیا، جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ریحان نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ علیزے سہم گئی۔ اس نے ابھی سرخ روزی جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ریحان اس کے بالکل قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں اوپر اٹھا دیا۔ علیزے کی معصومیت اور حسن پہلی بار اس کے سامنے تھا۔ ایک پل کو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر ریحان کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے نہایت نفرت سے بولا، نہ تو میں تمہارے لیے کوئی منہ دکھائی کا تحفہ لایا ہوں اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق ہونے والا ہے۔ یہ والی تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان نے اسے بازو سے پکڑا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا کہ تم میرے لیے صرف ایک کاغذی بیوی ہو، کیونکہ میرے پاپا نے وصیت میں یہ لکھا تھا کہ میرے نام پر جائیداد اسی وقت ہوگی جب تمہاری اور میری شادی کو 1 سال ہو جائے گا۔ اب شاید تمہارا اور میرا تعلق صرف 1 سال تک ہی رہے گا۔ میں یہ سب کچھ پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کسی پیار یا بیوی والے حق کی امید مت رکھنا، اور کل صبح ہی ہم دبئی جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری اور تمہاری شادی ہوئی ہے۔
نہ ہی میں کوئی ولیمہ یا اس طرح کی تقریب کرنا چاہتا ہوں. میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. تم جیسے چاہو اپنی زندگی وہاں پر گزار سکتی ہو. علیزی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ریحان کے ہاتھ پر گرے تو اس نے حقارت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا جیسے وہ کوئی گندگی ہو، اور غصے سے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا. اگلی صبح کی روشنی ابھی ٹھیک سے پھیلی بھی نہیں تھی کہ ریحان نے علیزے کو جگا دیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا سامان سمیٹو، ہمیں ایئرپورٹ نکلنا ہے. علیزے نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی چند چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالی. شاہانہ بیگم جاتے وقت علیزے کے گلے لگی اور ان کے کان میں دھیمے سے بولی، علیزے بیٹی ہمت نہ ہارنا، بس ریحان کا خیال رکھنا اور اسے ناراض مت کرنا. علیزے کو شاہانہ بیگم ہمیشہ اپنی ماں کے جیسی لگتی تھی. ریحان بھی اپنی امی سے ملا اور انہیں کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. فلائٹ کے دوران بھی ریحان نے اسے ایک لفظ بات نہیں کی. وہ مسلسل اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف رہا جیسے اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی کا کوئی وجود ہی نہ ہو. جب وہ دبئی پہنچے اور اس عالیشان ولا میں داخل ہوئے جس کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلتی تھیں تو وہاں کی آسائش علیزے کو اپنی بے بسی کا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی. ریحان نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے اور خبردار جو کبھی میرے کمرے کی طرف قدم بھی رکھا، تم یہاں صرف میری خدمت کے لیے ہو اور اسی حد تک رہنا. علیزے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیٹھ کر رونے لگی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک سنہری پنجرے میں قید ہو گئی ہے جہاں سونا تو ہے مگر سکون نہیں. تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت جمع کی اور اپنی دوست زارا کو فون کیا. زارا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ علیزے تم ایک بہادر لڑکی ہو اور ریحان ایک مغرور انسان جسے ابھی زندگی کی ٹھوکر نہیں لگی. تم اس کا خیال رکھو اور اس کی کیئر کرو. اپنی محبت کا احساس دلاؤ، دیکھنا ایک دن وہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے پورے طور پر اپنا لے گا. تم ہو ہی اتنی حسین اور پیاری. میری دوست ہے ہی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی، دیکھنا وہ تم پر فدا ہو جائے گا. علیزے نے آنسو پوچھ کر کہا، بس کرو، تم تو ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتی ہو. اچھا خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا. فون رکھنے کے بعد علیزے نے کھڑکی سے باہر چمکتی دبئی کی روشنیوں کو دیکھا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ ریحان کا بہت خیال رکھے گی اور اسے اپنی محبت کا احساس دلائے گی. وہ پورے دل سے ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے گی. اگلی صبح دبئی کی تپتی دھوپ ولا کے شیشوں سے چھن کر جب علیزے کے کمرے میں پہنچی تو وہ پہلے ہی جاگ چکی تھی. اس نے رات بمشکل 2 گھنٹے نیند کی لی تھی کیونکہ اجنبی جگہ اور ریحان کے سخت لہجے نے اس کے اعصاب کو شل کر دیا تھا. وہ جلدی سے اٹھی اور کچن کا رخ کیا تاکہ ریحانہ کے اٹھنے سے پہلے اس کا ناشتہ تیار کر سکے. اس نے بڑی محنت سے پراٹھے تیار کیے اور جب وہ ٹرے لے کر ریحان کے کمرے کے باہر پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس نے ہمت جمع کر کے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دیکھا کہ ریحان ابھی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا. علیزے نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور ٹرے میز پر رکھ کر اسے جگانے کے لیے پکارا، ریحان اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے. ریحان نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور سامنے علیزے کو کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اس نے غصے سے کہا، تمہیں کس نے اجازت دی میرے کمرے میں گھسنے کی؟ علیزے سہم کر پیچھے ہٹی اور دبی آواز میں بولی، میں نے تو بس ناشتہ بنایا تھا آپ کے لیے. تو ریحان نے بیڈ سے اتر کر اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا اور اسے اپنے چہرے کے قریب کر کے بولا، دیکھو علیزے، میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو. مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا یہ ناشتہ نہیں چاہیے. میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم چاہے اس گھر کی صفائی کرو، کھانے بناؤ، کبھی بھی کچھ بھی کرو، لیکن میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. علیزے کے بازو پر اس کی سخت گرفت کے نشان پڑ گئے تھے مگر وہ درد پی کر خاموش رہی اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی. کچھ دیر بعد جب ریحان تیار ہو کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ علیزے لاؤنج کا فرش صاف کر رہی تھی. اس نے ایک گرہ گزرتی نظر اس پر ڈالی اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا. اسی وقت شاہانہ بیگم کا فون آ گیا. علیزے نے فون اٹھایا، کیسی ہو میری بچی؟ ریحان تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتے نا؟ علیزے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں ممی، وہ ٹھیک ہے. لگ تو نہیں رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. تمہاری آواز کچھ بھاری لگ رہی ہے. علیزے فٹ سے بولی، ہاں وہ بہت ہی نخریلے ہیں. شاہانہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، شروع میں مرد ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، تم بس ہار مت ماننا، اس کا خیال رکھتی رہو، دیکھنا ایک دن وہ خود تمہارے ہاتھ کے کھانے مانگے گا. علیزے کو ان کی باتوں سے تھوڑی ڈھارس بندی. چند گھنٹوں کے بعد ریحان کا فون آیا، شام کے وقت میرے کچھ دوست آ رہے ہیں اور اپنی حالت بہتر کر لینا، کچھ ڈھنگ کا پہن لینا اور تھوڑا بہت تیار ہو جانا. شام کو ریحان واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کے کچھ بزنس دوست بھی تھے. علیزے نے جب باہر گاڑیوں کی آواز سنی تو وہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو ریحان نے اسے دیکھتے ہی رہ گیا. وہ نہایت ہی حسین لگ رہی تھی. اس کی خوبصورت آنکھیں، گلابی ہونٹ، اس کا معصوم چہرہ کسی اپسرا کا سا منظر پیش کر رہا تھا.
لیکن اس نے اسے اشارہ کیا کہ فوراً اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میرے دوست یہاں ہیں باہر مت نکلنا۔ علیزہ وہاں سے کچن میں آ گئی۔ ریحان کچن میں آیا اور نہایت حقارت سے بولا کہ دیکھو، آج رات یہاں پارٹی ہے، میرے دوستوں کے سامنے مت آنا کیونکہ میں تمہیں ان کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہتا۔ تم بس اندر رہ کر کباب اور اسنیکس تیار کر دو۔ علیزہ کا دل تڑپ اٹھا مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ کچن کی گرمی میں کھڑی کام کرتی رہی اور ریحان کے دوست باہر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ریحان، سنا ہے تمہاری شادی کسی گاؤں کی لڑکی سے ہوئی ہے؟ ریحان نے تلخ قہقہ لگا کر جواب دیا کہ وہ شادی نہیں تھی، صرف ایک ذمہ داری تھی جسے میں نبھا رہا ہوں۔ تم لوگ ڈرنکس انجوائے کرو، اس لڑکی کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ رات گئے جب سب مہمان چلے گئے تو ریحان تھکا ہوا نشے کی حالت میں لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ علیزہ دبے قدموں باہر آئی تاکہ برتن سمیٹے۔ ریحان کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کا چہرہ تناؤ کا شکار تھا۔ علیزہ نے ہمت کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کی تھکن محسوس کر سکے تو ریحان نے ایک دم بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ علیزہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی ریحان کے اوپر گری۔ ریحان نے اسے کمر سے مضبوطی سے جکڑ لیا اور اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے اتنے قریب سے گھورا کہ علیزہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریحان کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت اور کشش تھی۔ اس نے علیزہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو علیزہ؟ کیا تمہارے اندر کوئی زبان نہیں؟ کیا تم واقعی اتنی معصوم ہو جتنا بننے کی کوشش کرتی ہو؟ علیزہ کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے ریحان کے مضبوط شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر ریحان کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ اس نے علیزہ کے لبوں کے بالکل قریب آ کر اپنی گرم سانسوں سے اس کے چہرے کو دہلایا اور بولا کہ تم جانتی ہو تمہاری یہ خاموشی مجھے کتنا اکساتی ہے۔ جی چاہتا ہے تمہاری یہ غرور ابھی توڑ دوں مگر پھر یاد آتا ہے کہ تم صرف ایک سودا ہو۔ علیزہ نے آنسوؤں سے بھری آواز میں کہا کہ اگر میں ایک سودا ہوں تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے اس طرح اپنے قریب کر کے کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ ریحان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ علیزہ کے گرد اپنے باہوں کا گھیرا مزید تنگ کیا اور اس کی گردن پر اپنی تپتی سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا کہ چھوڑ تو دوں گا مگر ابھی 1 سال باقی ہے اور اس 1 سال میں تم میری ہو، صرف میری۔ ریحان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تم ہو تو بہت خوبصورت مگر یہ خوبصورتی میری کسی کام کی نہیں کیونکہ تمہارا تعلق اس طبقے سے ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اس نے علیزہ کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا اور علیزہ وہیں اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں اور جسم میں اٹھنے والی ایک عجیب سی لہر کو محسوس کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریحان کی اس قربت میں نفرت زیادہ تھی یا کوئی ایسی تڑپ جو آہستہ آہستہ جلا رہی تھی اسے۔ ریحان کے جانے کے بعد علیزہ کافی دیر تک وہیں لاؤنج میں بیٹھی اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو مرد اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا اس کے لہجے میں ایک دم اتنی شدت کہاں سے آ گئی۔ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہ سکی۔ کمرے میں لگے اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اسے اپنا وجود تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن ویلا کی روشن دانوں سے اندر آئی تو علیزہ کا پورا جسم بخار کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے بستر سے اٹھنا چاہا مگر سر میں اٹھنے والے درد نے اسے دوبارہ تکیے پر گرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ کراہتے ہوئے وہیں پڑی رہی۔ باہر لاؤنج سے ریحان کے چلنے اور دروازے کھولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ریحان تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو اسے کچن میں کوئی آہٹ سنائی نہ دی اور نہ ہی ناشتے کی بینچ پر کوئی چیز موجود تھی۔ اس کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ پہلے تو اس کے ذہن میں آیا کہ شاید علیزہ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ اسے میرے سامنے نہیں آنا چاہیے اور وہ ڈر کے مارے اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ مگر جب 10 منٹ مزید گزر گئے اور گھر میں خاموشی برقرار رہی تو ریحان کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا۔ اسے لگا کہ کہیں وہ لڑکی میرا گھر اور دبئی چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئی۔ اس خیال کے آتے ہی ریحان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ وہ غصے اور تجسس کے عالم میں علیزہ کے کمرے کی طرف بھاگا اور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولا علیزہ کیا تماشا ہے؟ اب تک ناشتہ کیوں نہیں بنا؟ تم یہاں کوئی مہمان بن کر آئی ہو جس کی خدمت کی جائے گی؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم چھپ کر بیٹھ جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے، فوراً باہر آؤ۔ کوئی جواب نہ آنے پر ریحان نے غصے میں ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ علیزہ بستر پر بکھرے بالوں کے ساتھ بے حال پڑی تھی۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ ریحان نے تیکھے لہجے میں پکارا علیزہ یہ ڈرامے بند کرو اور اٹھو۔ مگر جب علیزہ نے کوئی جواب نہ دیا تو ریحان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ دہکتے کوئلے کی طرح تپ رہی تھی۔ ریحان کی اپنی سانسیں رک گئیں۔ وہ اتنے قریب تھا کہ علیزہ کے خشک ہوتے لبوں کی تھر تھراہٹ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ ریحان نے اسے بازو سے پکڑ کر تھوڑا اٹھایا تو علیزہ نے نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہذیانی کیفیت میں بولی
ریحان مجھے معاف کر دے، میں ابھی اٹھ کر ناشتہ بناتی ہوں۔ ریحان نے اس کی حالت دیکھی تو اس کے اندر کا غرور ایک پل کے لیے لرز گیا۔ وہ جیسے ہی بستر سے اٹھ کر چلنے لگی تو ایک دم سے اسے چکر آیا۔ ریحان نے اسے سہارا دے کر واپس لٹایا اور دبی ہوئی آواز میں بولا، لیڈی رہو اور خاموش رہو، میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں۔ ریحان نے فون اٹھا کر ڈاکٹر کو کال کی اور خود کچن میں جا کر پانی کا گلاس لایا اور علیزے کے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے پانی پلانے لگا۔ کچھ وقت کے بعد ڈاکٹر آ گیا۔ ڈاکٹر نے علیزے کو چیک کیا اور بتایا کہ وہ بہت کمزور ہے۔ میں ابھی اسی وقت چند دوائیں لکھ دیتا ہوں اور انجیکشن لگا دیتا ہوں، لیکن ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ریحان اس دن آفس نہیں گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، مگر اس کی نظریں بار بار علیزے کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے رہ کر علیزے کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جو بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ریحان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور جا کر علیزے کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دوپہر کے وقت جب علیزے کو تھوڑا ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ریحان اس کے بیڈ کے بالکل قریب بیٹھا کوئی فائل پڑھ رہا ہے۔ علیزے نے نہایت کمزور آواز میں پوچھا، ریحان آپ ابھی تک گھر پر ہیں؟ کیا آپ کو میٹنگ میں نہیں جانا؟ ریحان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، تمہاری اس بیوہ کی بیماری نے میرا سارا دن برباد کر دیا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے چلا گیا اور تمہیں کچھ ہو گیا تو ممی مجھے زندہ نہ چھوڑیں گی، اس لیے یہاں بیٹھنا میری مجبوری ہے۔ علیزے نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو ممی کی نہیں میری فکر ہو رہی ہے۔ ریحان نے فوراً فائل میز پر پٹکی اور علیزے کے چہرے کے اوپر اتنا قریب جھک گیا کہ اس کی ناک آپس میں ٹکرا گئی۔ ریحان کی آنکھیں اب غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس نے علیزے کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے درمیان سختی سے جکڑا اور بولا کہ اپنی اوقات سے باہر نکل کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے لیے صرف وہ بوجھ ہو جسے مجھے 1 سال تک ڈھونا ہے۔ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ لیکن علیزے نے اس کی تپتی سانسوں کے حصار میں رہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تو پھر آپ کا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے ریحان؟ ریحان نے ایک دم اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزے مسکرانے لگی۔ ریحان کے دل کی تیز دھڑکنیں اس کی انا کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ رات کے وقت جب علیزے کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو وہ ہمت کر کے کچن میں گئی اور ریحان کے لیے کافی بنائی۔ جب وہ کافی لے کر ریحان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بالکنی میں کھڑا سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور مڑنے لگی تو ریحان کی آواز نے اسے روک لیا۔ رکو علیزے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اس بار اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا، تم مجھ سے اتنی ذلت اور حقارت سہنے کے بعد بھی میرا خیال کیوں رکھتی ہو؟ علیزے نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ نکاح کے وقت میں نے آپ کا ہاتھ صرف تایا جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی مان کر تھاما تھا۔ ریحان، چاہے آپ اسے معاہدہ ہی کیوں نہ سمجھیں لیکن میں اس رشتے کو پوری وفاداری سے نبھا رہی ہوں۔ ریحان نے اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی کہ تم بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہو، تم میری نفرت کو چیلنج کر رہی ہو۔ اس نے علیزے کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ قربت اب کسی ڈیل یا معاہدے سے کہیں آ کے نکل چکی تھی، جہاں دونوں کے جسم ایک دوسرے کی موجودگی کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ریحان نے علیزے کو اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کے اندر قدم رکھا، جہاں مدھم روشنی ان کے جذبات کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے نہایت نزاکت سے اسے بستر پر لٹایا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی علیزے کی کمر کے گرد جمع ہوا تھا۔ ریحان نے اپنے گھٹنے بیڈ پر ٹکا کر خود کو علیزے کے اوپر جھکا دیا۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہیں تھا۔ ریحان کے سرخ آنکھیں علیزے کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں اور اسی گرم سانسیں علیزے کے لبوں کو جھلسا رہی تھی۔ ریحان نے دبی ہوئی مخمور آواز میں سرگوشی کی کہ تم نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے، میں جتنا خود کو تم سے دور کرنا چاہتا ہوں اتنا ہی تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں۔ اس نے علیزے کے ریشمی لباس کی ڈوری کو اپنی انگلیوں سے چھوا، جس سے علیزے کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ریحان نے جھک کر اسی گردن پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ علیزے نے بے اختیار ریحان کے شانوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ ریحان کی گرفت اب علیزے کی نازک بدن پر اور بھی زیادہ سخت ہو رہی تھی۔ اس نے علیزے کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے نرمی سے کاٹا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس وقت تم کتنی دلکش لگ رہی ہو؟ جی چاہتا ہے کہ تمہیں خود میں جذب کر لوں۔ ریحان نے اپنے لب علیزے کے لبوں کے بالکل قریب کر دیے، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اس نے نہایت شدت سے علیزے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کی حیا سے جھکی پلکوں پر بوسہ لیا۔ علیزے کی تیز ہوتی دھڑکنیں ریحان کے سینے میں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ ریحان کے بالوں میں ڈال دیا اور پہلی بار اس کی قربت کو اپنی پوری روح سے قبول کیا۔ ریحان نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور اس رات ان کے درمیان کوئی معاہدہ، کوئی ڈیل اور کوئی دنیاوی رشتہ حائل نہیں تھا، بلکہ صرف 2 وجود تھے،
جو ایک دوسرے کی تڑپ میں پگھل رہے تھے۔ اگلی صبح جب علیزے کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پھیلی سورج کی سنہری کرنیں اسے ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ خود کو ریحان کی مضبوط بازو کے حصار میں پا کر ایک لمحے کے لیے شرما گئی۔ ریحان اب بھی گہری نیند میں تھا اور اس کا چہرہ علیزے کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ علیزے نے نہایت پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا تو ریحان نے نیند میں ہی اس کی کمر پر اپنی گرفت اور سخت کر لی اور بڑبڑایا، کہیں مت جانا علیزے۔ علیزے کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے حصار سے نکلی اور کچن میں آئی تو کچھ ہی دیر بعد ریحان بھی صرف ٹراؤزر پہنے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے دبے قدموں علیزے کے پیچھے آ کر اسے اپنی آغوش میں لیا اور اس کی گردن کے پیچھے اپنی تھوڑی رکھ کر نہایت مدھم لہجے میں پوچھا کہ کیا میری بیوی ابھی تک شرما رہی ہے؟ علیزے نے شرماتے ہوئے چولہا بند کیا اور مڑ کر ریحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر ریحان نے اسے کچن کے کاؤنٹر سے لگا دیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس نے علیزے کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھیڑتے ہوئے کہا کہ آج میرا دل ہے کہ بس یہیں بیٹھوں اور تمہیں اسی طرح اپنے قریب محسوس کرتا رہوں۔ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا تو ریحان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی کو چوما اور کہا کہ تم نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے، اور سچ کہوں تو مجھے یہ قید بہت پسند ہے۔ ریحان نے ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل علیزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبائے رکھا اور بار بار اس کی انگلیوں کے پوروں کو اپنی لبوں سے چھوتا رہا۔ وہ یوں ہی دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت شاہانہ بیگم کا فون آیا تو علیزے نے اپنی خوشی نہ چھپاتے ہوئے انہیں بتایا کہ ریحان اب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شاہانہ بیگم نے اسے بہت دعائیں دی۔ اللہ کا شکر ہے، جگ جگ جیو۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا پتھر نہیں ہے، تم بس اسی طرح اسے اپنی محبت میں قید رکھو تاکہ 1 سال بعد جب جائیداد اس کے نام ہو تو تم اس گھر کی ملکہ بنو۔ علیزہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں ہمیشہ ریحان کا اسی طرح خیال رکھوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ سارا دن اپنی غربت کے لمحات کو یاد کرتے ہوئے ایک عجیب سے خماری لیے مسکراتی رہی۔ ریحان شام کو گھر جلدی آ گیا اور علیزے کے لیے لال گلابوں کا ایک بڑا گلدستہ لے کر آیا۔ ریحان نے علیزے کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیلکنی کی طرف رخ کیا جہاں ڈھلتا ہوا سورج سمندر کے پانی کو سونا بنا رہا تھا۔ ریحان نے علیزے سے کہا کیا تم کبھی میرا ساتھ چھوڑو گی؟ علیزے نے اس کے سینے پر سر رکھ کر پوری سچائی سے جواب دیا، کبھی نہیں ریحان۔ ریحان نے اس کے بالوں کو چوما اور ایک ایسی آسودگی محسوس کی جو اسے اپنی بے پناہ دولت میں بھی کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ سکون ایک بہت بڑے طوفان کی دستک ہے جو شاہانہ بیگم کی صورت میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریحان نے علیزے کو اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور اس کے بالوں میں اپنی تھوڑی ٹکا کر سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا جو چاندنی میں چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ علیزے نے ریحان کے سینے پر سر رکھے ہوئے دھیرے سے پوچھا، ریحان کیا آپ واقعی بدل گئے ہیں؟ مجھے تو یہ سب کوئی خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ ریحان نے گہرا سانس لیا اور علیزے کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولا، ہاں ہماری شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی، لیکن معاہدہ جائیدادوں کے لیے ہوتے ہیں علیزے، اور جائیداد تو مجھے مل ہی جانی ہے، مگر یہ جو تمہاری غربت کا نشہ مجھے چڑھ رہا ہے اس کا کسی پیپر سے کوئی تعلق نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں تمہارا اتنا عادی نہ ہو جاؤں کہ 1 سال بعد تمہیں خود سے دور نہ کر سکوں۔ علیزے نے مسکرا کر ریحان کی آنکھوں میں جھانکا اور بولی کہ تو پھر دور کریے گہی کیوں؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہ سکتے؟ ریحان نے ایک طنزیہ مگر محبت بھرا کہکا لگایا اور علیزے کے گال کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے بولا کہ تم بہت معصوم ہو علیزے، تم نہیں جانتی کہ بزنس کی دنیا میں فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کیے جاتے ہیں، مگر ابھی اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، صرف یہ دل دھڑک رہا ہے اور وہ بھی تمہارے لیے۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہیں بیلکنی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ریحان اسے اپنے بچپن کے قصے سنا رہا تھا اور علیزے اسے اپنے پاپا کی باتیں بتا رہی تھی۔ ریحان نے علیزے کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ علیزے نے شرماتے ہوئے کہا کہ آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے۔ ریحان نے اسے بیٹھ کے قریب لے جا کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے بہت قریب کر کے سرگوشی کی۔ تو میری تھکن دور کر دو، پھر تمہارے پاس ہوتے ہی میری ساری تھکن ہوا ہو جاتی ہے۔ ریحان نے علیزے کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور بولا کہ آج کی رات میں تمہاری ساری تھکن دور کر دوں گا۔ علیزے نے شرما کر اپنی آنکھیں موند لی اور ریحان کے مضبوط کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس رات ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ 2 روحوں کا ملاپ تھا جو ایک دوسرے کی پناہ میں سکون ڈھونڈ رہی تھی۔ ریحان اپنی محبت کی شدتیں لٹائے ہوئے بار بار علیزے کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم میری ہو علیزے، صرف میری۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو ریحان کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے
جھنجھلا کر فون اٹھایا تو دوسری طرف شاہانہ بیگم تھی۔ شاہانہ بیگم نے نہایت تشویش بھری آواز میں کہا کہ ریحان بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کتنی بار کال کی، تم نے اٹھائی نہیں۔ ریحان نے نیند بھری آواز میں جواب دیا، جی ممی میں ٹھیک ہوں، بس سو رہا تھا۔ شاہانہ بیگم نے کہا، اچھا سنو ریحان، مجھے پتہ چلا ہے کہ جائیداد کے پیپرز میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے۔ وکیل کہہ رہا ہے کہ تمہیں اور علیزے کو ایک بار یہاں پاکستان آنا پڑے گا، کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے۔ ریحان نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا کہ ممی ابھی تو ہم یہاں سیٹ ہیں اور میری کچھ بزنس ڈیلز بھی ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ شاہانہ بیگم نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر جائیداد چاہیے تو آنا پڑے گا، اور ہاں علیزے کو بھی ساتھ لانا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں یہاں کچھ دن میرے پاس رہو۔ ریحان نے بیزاری سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں علیزے سے بات کرتا ہوں اور ہم 2 دن میں نکلتے ہیں۔ ریحان نے فون رکھ کر علیزے کو دیکھا جو ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ریحان نے اسے اپنے قریب بلایا اور بیڈ پر بٹھا کر بولا کہ علیزے ممی کا فون تھا، ہمیں پاکستان جانا پڑے گا کچھ دن کے لیے۔ علیزے کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی اور وہ بولی کہ سچ ریحان، میں تو ممی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، وہ کتنی اچھی ہیں، انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ ریحان نے اس کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا کہ ہاں وہ تمہاری تو بہت سائڈ لیتی ہیں، چلو پھر پیکنگ شروع کرو، ہم کل رات کی فلائٹ سے نکلیں گے۔ علیزے خوشی خوشی پیکنگ کرنے لگی، مگر ریحان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ پاکستان واپسی ان کے اس خوبصورت وقت کو ختم کر دے گی۔ وہ علیزے کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی گردن پر بوسہ دیتے ہوئے بولا کہ علیزے وہاں جا کر کسی کی باتوں میں آ کر مجھے بھول مت جانا۔ علیزے نے ہنستے ہوئے مڑ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور بولی کہ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں ریحان، آپ تو میری سانسوں میں بستے ہیں۔ پاکستان پہنچنے پر شاہانہ بیگم نے ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے علیزے کو سینے سے لگایا اور ریحان کو پیار کیا۔ گھر پہنچ کر شاہانہ بیگم نے علیزے کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھا، بتاؤ بیٹا ریحان اب تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ علیزے نے شرماتے ہوئے سب بتا دیا کہ ریحان اب اسے محبت کرنے لگے ہیں۔ شاہانہ بیگم کے چہرے پر ایک مصنوعی خوشی آئی، مگر ان کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ انہوں نے علیزے کا ہاتھ تھام کر کہا، بہت اچھا ہوا بیٹی، میں تو یہی چاہتی تھی۔ اب تم آرام کرو، میں ریحان سے کچھ بزنس کی باتیں کر لوں۔ علیزے کے چاہتے ہی شاہانہ بیگم نے ریحان کو بلایا اور نہایت سنجیدگی سے بولی کہ ریحان تمہیں پتہ ہے کہ علیزے کی وہ دوست زارا اس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ ریحان نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب ممی؟ شاہانہ بیگم نے ایک جعلی فائل میز پر رکھی اور بولی کہ زارا کا کہنا ہے علیزے نے یہاں یہ شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر جائیداد پر قبضہ کر لے، اور جیسے ہی سال پورا ہو وہ تمہیں چھوڑ کر اپنے کسی پرانے دوست کے پاس چلی جائے۔ ریحان نے غصے سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے ممی، علیزے ایسے نہیں ہے۔ شاہانہ بیگم نے کندھے اچکائے اور بولی کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہو، مگر یہ دیکھو زارا کے بھیجے ہوئے پیغامات۔ ریحان نے جب وہ پیغامات پڑھے تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس میں علیزے کی طرف سے جائیداد ہڑپنے کی باتیں لکھی تھی جو شاہانہ بیگم نے خود بنوائی تھی۔ ریحان کا وہ پرانا غرور اور شک ایک بار پھر جاگ اٹھا اور اس کے دل میں علیزے کے لیے وہ نرمی ایک دم نفرت میں بدلنے لگی۔ ریحان کے ہاتھ میں وہ پیغامات گویا اس کے دل پر چلنے والے آری تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور پیشانی پر ابھری رگیں اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ شاہانہ بیگم نے دور سے اپنے بیٹے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، مگر آواز میں وہی مصنوعی فکر بھر کر بولی کہ ریحان بیٹا میں خود حیران ہوں کہ وہ اتنی معصوم صورت کے پیچھے اتنا بڑا مہرا ہو سکتی ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، ابھی جائیداد تمہارے نام نہیں ہوئی ہے، ہم سنبھال لیں گے۔ ریحان نے بغیر کوئی جواب دیے وہ فائل میز پر پٹکی اور لمبے ڈیگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاہانہ بیگم بہت خوش ہو گئی، اس نے سوچا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جائیداد اپنے نام کروا لے گی۔ کمرے میں علیزے اس کے لیے الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ علیزے نے جیسے ہی ریحان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چہک کر بولی، ریحان دیکھیں میں نے آپ کے وہ سفید کرتے نکال دیے ہیں جو آپ کو پاکستان میں پہننا پسند ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ریحان نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ علیزے کے قدم وہیں جم گئے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ کیا بات ہے ریحان، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ریحان نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ علیزے کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ریحان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر نہایت زہریلے لہجے میں پوچھا کہ یہ اداکاری کہاں سے سیکھی؟ وہ جو تم دبئی میں معصومیت کے ڈرامے کر رہی تھی، کیا وہ سب جائیداد کو ہڑپنے کی پلاننگ تھی؟ علیزے ہکا بکا رہ گئی اور لرزتی آواز میں بولی کہ ریحان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، میں تو آپ سے سچی محبت ریحان نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں صرف تصدیق تھی۔ ریحان نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور بولا کہ محبت کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ تم جیسے چھوٹے گھر کے لوگ بڑے خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں نا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم واقعی مختلف ہو، مگر تم تو مجھ سے بھی بڑی بزنس مائنڈ نکلی۔ جائیداد کے نام پر تم نے مجھے اپنی زلفوں کے جال میں ایسا پھنسایا ہے کہ میں اپنا معاہدہ ہی بھول گیا۔ علیزہ روتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے ایسا مت کہیں ریحان، مجھے نہیں چاہیے کوئی جائیداد۔ آپ چاہیں تو میں ابھی ہر کاغذ پر لکھ کر دے دیتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ ریحان نے حقارت سے بولا، اب ان جذباتی ڈائلاگس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم نے زارا سے جو باتیں کی وہ سب میرے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس گھر میں تم صرف 1 سال پورا کرو گی، مگر یاد رکھنا اس بار کوئی محبت نہیں، کوئی قربت نہیں، کوئی محبت نہیں، صرف ذلت ہوگی، تمہارا مقدر۔ ریحان غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور علیزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارا کا نام کہاں سے آ گیا۔ وہ ریحان کو کیا غلط فہمی ہوئی تھی؟ تھوڑی دیر بعد شاہانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور علیزہ کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے بڑے پیار سے علیزہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور بولی، ہائے اللہ، یہ ریحان کو کیا ہو گیا؟ علیزہ بیٹی تم فکر نہ کرو، اس کا موڈ خراب ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ علیزہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، ممی پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ مجھ پر جائیداد کے لیے ناٹک کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ شاہانہ بیگم نے اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ میں ہوں نا، تم بس صبر کرو، مردوں کا غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، تم ہمت مت ہارنا۔ علیزہ کو ایک بار پھر لگا کہ شاہانہ بیگم اس کی مسیحا ہیں۔ ان کے سینے سے لگ کر روتی رہی، جبکہ شاہانہ بیگم کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی پر تھیں، جسے وہ ایک ایک پل گن رہی تھی کہ کب ریحان کا اعتبار مکمل طور پر عائزہ پر سے ختم ہو جائے۔ رات کے کھانے کے وقت میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ریحان نے ایک بار بھی علیزہ کی طرف نہیں دیکھا۔ علیزہ نے ریحان کی پلیٹ میں سالن ڈالنا چاہا تو ریحان نے غصے سے پلیٹ پیچھے کر دی اور بولا، مجھے تمہاری ہاتھ کی چھوئی ہوئی ہر چیز سے گھن آتی ہے، بہتر ہوگا کہ تم میرے سامنے نہ ہو۔ شاہانہ بیگم نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ریحان بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ علیزہ تمہاری بیوی ہے، ایسے بدتمیزی مت کرو۔ ریحان نے کرسی پیچھے کی اور اٹھتے ہوئے بولا، بیوی نہیں ممی، یہ صرف ایک ایگریمنٹ ہے جو میں نے جائیداد کے لیے کی ہے، اور اب میں اس ایگریمنٹ کو اسی اوقات میں رکھنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ ریحان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات گئے جب علیزہ کمرے میں پہنچی تو ریحان بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ علیزہ ہمت کر کے اس کے پیچھے گئی اور دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریحان نے ایک دم مڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت کٹھور لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ جائیداد کے لیے پھر سے ناٹک کرنا ہے؟ ریحان نے علیزہ کے گال کو اپنی انگلیوں سے سختی سے دبایا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم جتنی معصوم بنتی ہو، میرے اندر کی آگ اتنی ہی بڑھتی ہے، مگر اب یہ آگ تمہارے لیے محبت کی نہیں، انتقام کی ہے۔ ریحان نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ علیزہ کا دم گھٹنے لگا۔ ریحان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، مگر اس بار ان میں وہ گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد احساس تھا جو علیزہ کی روح تک کو ہلا گیا۔ علیزہ نے تڑپ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر ریحان نے اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر جکڑ لیا اور بولا کہ اب تم اس قید سے نہیں نکل سکتی علیزہ، یہ 1 سال تمہاری زندگی کا سب سے طویل سال ہوگا۔ اس رات ریحان کے بازوؤں کی سختی نے علیزہ کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی نیلا کر دیا۔ وہ ساری رات بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی آنسو بہاتی رہی، جبکہ ریحان رخ پھیر کر سویا ہوا تھا، مگر اس کی بے ترتیب سانسیں بتا رہی تھی کہ سکون اسے ابھی بھی میسر نہیں۔ صبح کی روشنی جب کمرے میں پھیلی تو ریحان نے ایک جھٹکے سے چادر ہٹائی اور بغیر علیزہ کی طرف دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ علیزہ نے بھوچل سر کے ساتھ اٹھ کر اس کے کپڑے نکالنے چاہے تو ریحان نے علیزہ کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر فرش پر پھینک دیے۔ ریحان نے نہایت سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہاری ان جھوٹی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنا سامان سمیٹو، ہم آج ہی دبئی واپس جا رہے ہیں۔ میں یہاں ممی کے سامنے تمہارا یہ روتا ہوا چہرہ دیکھ کر مزید گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ علیزہ نے لرزتے لبوں سے پوچھا کہ ریحان کم سے کم مجھے میری غلطی تو بتائیں، میں نے کیا کیا ہے؟ ریحان نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولا، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے بیوقوف سمجھا، لیکن اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نیچے لاؤنج میں شاہانہ بیگم ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے ریحان کے تیور دیکھے تو دل ہی دل میں مسکرائیں، مگر چہرے پر فکر سجا کر بولی کہ ریحان بیٹا ابھی تو تم آئے تھے، اتنی جلدی واپس کیوں؟ ریحان نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ ممی وہاں کام بہت رک گیا ہے۔ شاہانہ بیگم نے علیزہ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، علیزہ بیٹی دیکھو، ریحان کا خیال رکھنا، یہ غصے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مگر تم ہمت مت ہارنا۔
میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ علیزہ نے عقیدت سے اپنے ساس کو دیکھا۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ اس پورے گھر میں صرف یہی ایک عورت ہے جو اسے سمجھتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس ہاتھ کو وہ چوم رہی ہے وہی ہاتھ اس کی بربادی کے ڈور ہلا رہا ہے۔ شاہانہ بیگم نے ریحان کو اکیلے میں لے جا کر دھیرے سے کہا، بیٹا جائیداد کے پیپرز پر سائن ہونے والے ہیں، بس کچھ مہینے اور برداشت کر لو، پھر اس بوجھ سے تمہیں ہمیشہ کے لیے نجات دلا دوں گی۔ دبئی واپسی کا یہ دوسرا سفر پہلے سفر سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ جہاز میں ریحان نے ایک بار بھی علیزے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل فون اور کبھی لیپ ٹاپ میں غرق رہا، جیسے علیزے اس کے برابر والی سیٹ پر موجود ہی نہ ہو۔ جب وہ ولا پہنچے تو ریحان نے داخل ہوتے ہی علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف دھکیلا اور بولا کہ آج سے تم یہیں کی مالکن نہیں، صرف ایک ملازمہ ہو۔ میرے دوستوں کی پارٹی ہے شام کو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے سامنے وہی بن کر رہو جو تم اصل میں ہو، ایک معمولی سی لڑکی جسے میں نے صرف ضرورت کے لیے رکھا۔ علیزے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ شام ڈھلتے ہی ریحان کے مغرور اور بدتمیز دوست ولا میں جمع ہو گئے۔ ریحان نے جان بوجھ کر علیزے کو ان کے سامنے بلایا تاکہ اسے نیچے دکھا سکے۔ پارٹی کے دوران ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ریحان بھائی ماننا پڑے گا، تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، لیکن سنا ہے یہ صرف 1 سال کا سودا ہے۔ ریحان نے علیزے کی طرف دیکھا جو ٹرے پکڑی کھڑی تھی۔ اس نے ایک تلخ قہقہ لگایا اور علیزے کے پاس آ کر اس کے گرد بازو ڈال کر اسے سب کے سامنے دیوار سے لگا لیا۔ ریحان نے علیزے کے چہرے پر جھک کر اس کے کان کے پاس اتنی آواز میں کہا کہ سب سن سکیں، ہاں یہ صرف 1 سال کا سودا ہے، اور سودے کی چیز سے محبت نہیں کی جاتی، صرف اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو ٹرے میں گرے۔ اس نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف نفرت اور حقارت کا سمندر تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، ریحان آپ اتنے گر جائیں گے میں اسے سوچ بھی نہیں سکتی تھی، آپ میری عزت نیلام کر رہے ہیں۔ ریحان نے اس کی تھوڑی کو سختی سے دبوچا اور سب کے سامنے اس کے ماتھے پر ایک سرد بوسہ دیا جو محبت نہیں بلکہ ذلت کا نشان تھا، اور بولا کہ علیزے ان کی عزت ان کی ہوتی ہے، علیزے جن کا کوئی معیار ہو۔ تم تو بکنے کے لیے ہی آئی تھی۔ رات گئے جب سب چلے گئے، ریحان شراب کے نشے میں دھت لاؤنج میں صوفے پر پڑا تھا۔ علیزے بوجھل قدموں سے اس کے پاس آئی تاکہ اسے سنبھال سکے۔ ریحان نے ایک قدم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ اس بار اس کی قربت میں ایک وحشت تھی۔ اس نے علیزے کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور عصیانی لہجے میں بولا کہ تم اتنی پیاری کیوں ہو علیزے؟ کیوں تمہارا لمس مجھے بے بس کر دیتا ہے، حالانکہ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے علیزے کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے کچلا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی کہ تم نے مجھے برباد کر دیا، میں جتنا تمہارے قریب آتا ہوں اتنا ہی خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ ریحان نے اسے شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی سانسیں علیزے کے چہرے پر آگ کی طرح لگ رہی تھیں۔ علیزے نے تڑپ کر کہا، ریحان آپ نشے میں ہیں؟ ہوش میں آئے، مگر ریحان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رات علیزے کے لیے محبت کی نہیں بلکہ ایک ایسے جبر کی رات تھی جس نے اس کے اعتبار کے ہر آئینے کو کرچی کرچی کر دیا۔ ریحان کے دیے ہوئے زخم اب اس کے جسم سے زیادہ اس کی روح پر نقش ہو چکے تھے۔ وہ رات بھر بیٹھی آنسوؤں کی مالا پروتی رہی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو علیزے نے آئینے میں اپنے بکھرے روپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اس کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن میں گمسم کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ریحان اپنی روایتی تمکنت کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس کے چہرے پر رات کی کسی بھی بات کا ملال نہ تھا، بلکہ وہ تو اپنی انا کے نشے میں پہلے سے زیادہ بدمست لگ رہا تھا۔ اس نے کافی کی خوشبو سونگھی اور ایک گھونٹ بھرتے ہوئے طنزیہ نظر علیزے پر ڈالی اور نہایت سپاٹ لہجے میں بولا کہ اپنی اس خاموشی سے تم مجھے ڈرا نہیں سکتی ہیں علیزے۔ یہ جو تم نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے یہ میرے سامنے اب نہیں چلے گا۔ میں تمہارے اصل چہرے سے واقف ہو چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا کام کرو اور میرے سامنے آ کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ علیزے نے مڑ کر اسے ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں ہزاروں شکوے تھے مگر زبان تالو سے چپکی رہی۔ اس کی پورے اسرار خاموشی ریحان کے اندر کسی خاردار جھاڑی کی طرح چبھنے لگی تھی، مگر اس نے ایک بے پرواہ جھٹکے کے ساتھ اپنا رخ موڑا اور ولا سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کے وقت پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ علیزے لاؤنج میں بڑے ریحان کے آئی پیڈ کو اٹھانے بڑی جو وہ جلدی میں وہیں بھول گیا تھا۔ اسی لمحے اسکرین پر شاہانہ بیگم کا نام چمکا۔ علیزے نے جیسے ہی کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی سانس کی وہ میٹھی اور شہد جیسی آواز سنائی دی جو اب زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ ریحان سے نہیں بلکہ کسی اور سے مخاطب تھی۔ شاہانہ بیگم بڑے پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی کہ تم فکر کیوں کرتی ہو نیلم،
بس یہ سال جیسے ہی ختم ہوگا اور جائیداد ریحان کے نام منتقل ہوگی، میں اس جاہل اور غریب لڑکی کو دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ میں نے ریحان کے دماغ میں اس کے خلاف وہ کہانیاں بنا دی ہیں کہ اب وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جائیداد ملتے ہی طلاق کے پیپرز اس کے منہ پر مارے جائیں گے اور پھر تمہارا راستہ صاف ہوگا۔ علیزے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہو۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس آئی پیڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا، جس سے اس کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا، بالکل علیزے کے اعتبار کی طرح۔ اس بڑے انکشاف نے علیزے کے اندر کے صابر لڑکی کو مار دیا۔ وہ کافی دیر تک وہیں پر بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ اس کی محبت کا لہو بہہ رہا تھا۔ شام ڈھلی تو ریحان گھر لوٹا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں اندھیرا ہے اور علیزے لاؤنج کے شیشے کی دیوار کے پاس ساکت کھڑی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ ریحان نے بیزاری سے لائٹ آن کی اور چلا کر بولا کہ یہ کیا پاگل پن ہے علیزے؟ کیا تم مجھے اندھیرے میں مارنا چاہتی ہو؟ ناشتہ نہ کھانا اور اب یہ خاموشی، تم چاہتی کیا ہو؟ علیزے نے دھیرے سے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں اب سرخ نہیں تھی بلکہ ان میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے بجھتا ہوا چراغ آخری بار بھڑکتا ہے۔ علیزے نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ریحان کیا میری قیمت صرف وہ جائیداد ہے؟ کیا آپ کی ماں نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ کسی کی زندگی سے کھیلنا ایک بزنس ڈیل ہوتی ہے؟ ریحان کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے قریب آ کر علیزے کا ہاتھ جکڑا اور اسے اپنے طرف کھینچتے ہوئے نہایت کھردرے لہجے میں بولا، زبان سنبھال کر بات کرو علیزے، میری ماں کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی۔ اب کیا یہ تمہاری کوئی نئی چال ہے؟ تم جتنی معصوم بنتی ہو، میرے اندر کا شک اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ علیزے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، آپ نے تو مجھے ایک مہرہ سمجھا، لیکن در حقیقت مہرہ میں نہیں ریحان، مہرہ آپ ہیں۔ آپ اپنی ماں کی سازش کو نہیں دیکھ پا رہے جو انہوں نے میرے خلاف اور آپ کی محبت کے خلاف بنی ہے۔ آج میں نے ان کی اصلیت سن لی اور وہ آپ کی شادی کسی نیلم سے کروانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ ریحان نے غصے سے اسے دیوار سے لگا دیا۔ یہ تمہاری ایک اور چال ہے تاکہ میں ممی پر شک کروں، مگر یاد رکھنا میں اتنا بے وقوف نہیں۔ علیزے نے ایک دردناک کہکا لگایا اور ریحان کا بازو جھٹک کر الگ ہو گئی۔ اس نے اپنی الماری سے بیگ نکالا اور اس میں اپنی چند ضروری چیزیں بھرنے لگی۔ ریحان اسے حیرت اور غصے سے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر ریحان کو دیکھا اور نہایت مضبوط آواز میں کہا، ریحان میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی، بغیر کسی جائیداد کے لالچ کے، مگر آپ نے میری عزت کی جو قیمت اس محفل میں لگائی وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں جا رہی ہوں، اب آپ کو جائیداد بھی مل جائے گی اور وہ سکون بھی جس کی آپ کو تلاش تھی، مگر یاد رکھیے گا ضمیر کی عدالت میں آپ کبھی جیت نہیں سکیں گے۔ وہ تیز قدموں سے ویلا سے باہر نکل گئی اور ریحان وہیں کھڑا رہا۔ اسے لگا کہ علیزے کے جاتے ہی اس عالیشان ویلا کی تمام روشنیاں گل ہو گئیں اور اسے پہلی بار اپنی بے پناہ دولت کے باوجود ایک عجیب سی مفلسی کا احساس ہونے لگا۔ علیزے کے جانے کے بعد ویلا کی خاموشی ریحان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اس اد کھلے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی ابھی اپنی عزت نفس سمیٹ کر نکل گئی۔ ریحان نے جھنجھلا کر صوفے پر پڑے کشن کو ٹھوکر ماری اور خود سے کلام کرنے لگا کہ جانے دو اسے، جائے گی بھی کہاں؟ 2 دن بھوکی رہے گی تو خود ہی واپس آئے گی۔ آخر میرے پاپا کے احسانات کا بوجھ ہے اس پر، مگر اس کے دل کا ایک گوشہ اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے رہ رہ کر علیزے کی وہ آخری نظر یاد آ رہی تھی جس میں ایک گہرا دکھ تھا۔ ریحان نے غصے سے اپنا فون اٹھایا اور اپنی امی کا نمبر ملایا۔ اسے اس وقت اپنی ماں سے بات کر کے اس بے چینی کو ختم کرنا تھا۔ شاہانہ بیگم نے جیسے ہی فون اٹھایا ان کے لہجے میں وہی مصنوعی مٹھاس تھی۔ ارے ریحان بیٹا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ ریحان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ممی، یہ نیلم کون ہے اور آپ نے علیزے سے میری دوسری شادی کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں؟ شاہانہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر وہ منجھی ہوئی کھلاڑی تھی، فوراً سنبھل کر بولی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ لگتا ہے اس لڑکی نے تمہارے کان بھر دیے ہیں۔ میں تو بس تمہاری بھلائی چاہتی ہوں، ریحان نے تیکھے لہجے میں کاٹ کر کہا کہ ممی، علیزے نے آپ کی کال سنی ہے، اس نے وہ سب سنا ہے جو آپ کسی سے کہہ رہی تھی۔ اب مجھ سے سچ چھپانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ شاہانہ بیگم نے جب دیکھا کہ پاسا پلٹ رہا ہے تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور غصے سے بولی، ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ وہ لڑکی تمہارے لائق ہی نہیں۔ میں نے تو بس ایک راستہ بنایا تھا کہ تم اس سے چھٹکارا پا سکو اور جائیداد بھی ہمارے پاس رہے۔ ریحان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اسے اپنی ماں کی یہ سوچ دیکھ کر اب گھن آنے لگی تھی۔ ریحان نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا اور پاگلوں کی طرح ویلے سے باہر نکلا۔ دبئی کی سڑکوں پر وہ اپنی گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے ہر چہرے میں علیزے نظر آ رہی تھی۔ وہ ہسپتالوں، ایئرپورٹ اور ہر اس جگہ گیا جہاں علیزے کے ہونے کے امکان تھا۔
مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ تھکا ہارا واپس ولا پہنچا تو پورا گھر اسے ایک قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے علیزے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں کی فضا میں اب بھی اس کی ہلکی سے خوشبو رچی بسی تھی۔ ریحان بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس نے وہ تکیہ اپنی گود میں رکھ لیا جس پر علیزے سر رکھ کر سوتی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ تکیہ اب بھی اس کے آنسوؤں سے نم ہے۔ ریحان نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپایا اور پہلی بار اس مغرور مرد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سسکتے ہوئے پکارنے لگا، علیزے مجھے معاف کر دو، میں کتنا اندھا تھا کہ تمہاری محبت کو نہیں دیکھ سکا۔ میں نے اپنی انا میں تمہیں اس گھر سے بھی جانے دیا۔ پلیز واپس آ جاؤ علیزے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا علیزے کو گئے ہوئے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ریحان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئیں اور وہ ہر وقت علیزے سے منسلک کوئی نہ کوئی چیز تھامے بیٹھا رہتا۔ وہ بار بار اس رات کے لمحوں کو یاد کرتا جب اس نے علیزے کو اپنی باہوں میں بھینچا۔ اس وقت وہ لمس اسے اپنا حق لگتا تھا، مگر اب وہ ایک قرض لگ رہا تھا جسے وہ کبھی چکا نہیں پائے گا۔ ایک رات وہ علیزے کی الماری ٹٹول رہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی ڈائری ملی۔ ریحان نے لرز سے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اس میں علیزے نے ریحان کے لیے اپنی محبت کے وہ جذبات لکھے تھے جو وہ کبھی زبان پر نہیں لا سکی۔ ڈائری کے ایک صفحے پر لکھا تھا، ریحان آپ جب میرے قریب آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات تھم گئی ہے۔ آپ کا لمس جتنا کٹھور ہے میرے دل میں آپ کی چاہت اتنی ہی نرم ہوتی جا رہی ہے۔ کاش آپ ایک بار جائیداد کے کاغذات سے ہٹ کر میری آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ ریحان نے وہ ڈائری اپنے سینے سے لگا لی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اگلے دن ریحان کو ڈرائیور، جو کافی دنوں سے ریحان کی یہ حالت دیکھ رہا تھا، ہمت کر کے اس کے پاس آیا اور دبی آواز میں بولا کہ صاحب بی بی جی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ وہ ایک خیراتی اسپتال میں داخل ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ریحان نے جیسے ہی یہ سنا اس کے مردہ وجود میں ایک دم جان آ گئی۔ اس نے ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا اور چلایا، کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ ڈرائیور نے اسپتال کا نام بتایا تو ریحان اسی چال میں گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے قوانین توڑتا ہوا اسپتال پہنچا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ جب وہ وارڈ کے باہر پہنچا تو اسے دور سے ایک بیڈ پر علیزے کا نحیف سا وجود نظر آیا جس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ریحان کو اندر آتے دیکھ وہاں موجود نرس نے اسے روکنا چاہا، مگر ریحان نے اسے نظر انداز کیا اور علیزے کے بیڈ کے پاس جا کر علیزے کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا کر زاروں قطار رونے لگا۔ وہ اس وقت دبئی کا امیر کبیر بزنس مین نہیں بلکہ ایک ہارا ہوا عاشق تھا۔ ہسپتال کے سرد وارڈ میں ریحان گھٹنوں کے بل علیزے کے بیڈ کے پاس بیٹھا۔ اس کا وہ ہاتھ جس پر کبھی ریحان نے اپنی گرفت کے نشان چھوڑے تھے، آج اسی ہاتھ کو وہ اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ ایک بار اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا ریحان تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے۔ مجھے کوئی جائیداد کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس تم چاہیے ہو۔ علیزے کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور جب اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے ریحان کو اس حال میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بہت نحیف آواز میں کہا کہ ریحان آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا معاہدہ ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے؟ ریحان کا کلیجہ اس جملے سے چھلنی ہو گیا۔ اس نے علیزے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور بولا، میں اندھا تھا جو اپنی ماں کی سازش کو نہیں دیکھ سکا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری پاکیزہ محبت کی قیمت جائیداد کے ٹکڑوں سے لگائی۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میری روح ہو، اور اب کوئی دولت، کوئی ماں، کوئی دیوار ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں، اپنے گھر نہیں بلکہ اپنی زندگی میں۔ ریحان نے اس سے شدت سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہسپتال کا وہ چھوٹا سا کمرہ ان کی سچی محبت کا گواہ بن گیا۔ ادھر شاہانہ بیگم بھی پاکستان سے دبئی آ چکی تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ریحان ہسپتال میں ہے، وہ فوراً ہسپتال پہنچی۔ ان کے چہرے پر اب بھی وہی مصنوعی وقار تھا۔ انہوں نے ریحان کو اس حال میں دیکھا تو تڑپ کر بولی کہ ریحان یہ کیا تماشا ہے؟ ایک معمولی لڑکی کے لیے تم خوار ہو رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، وکیل ہمارا انتظار کر رہا ہے، آج جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی۔ ریحان نے علیزے کا ہاتھ تھامے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی ماں کے لیے احترام نہیں بلکہ ایک دہکتی ہوئی نفرت تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، ممی آپ کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ میں نے اس کاغذ کے بدلے اپنی زندگی کا سودا کیا تھا، مگر اب میں وہ سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ نے ایک عورت ہو کر ایک دوسری عورت کے لیے برا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ آپ نے اپنے ہی بیٹے کے دل میں زہر کھولا۔ شاہانہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا وہ غرور جس پر انہیں ناز تھا ریحان کے ایک جملے سے پاش پاش ہو گیا۔ ریحان نے جائیداد کے ان کاغذات کو جو شاہانہ بیگم لائی تھیں ان کے سامنے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا اور بولا کہ اب آپ اس محل میں اکیلی رہیے گا، کیونکہ وہاں نہ ریحان ہوگا اور نہ ریحان کی محبت۔ ریحان علیزے کے پاس آیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔
ریحان نے نہایت محبت سے لبریز آواز میں کہا۔ علیزے، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ علیزے نے مسکرا کر بولی۔ ریحان، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا، کیونکہ محبت میں حساب نہیں صرف احساس ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اب ہمارے درمیان نہ کوئی معاہدہ ہے، نہ کوئی شک، اور نہ ہی کوئی جائیداد کی دیوار۔ میں اور تم اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔